السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیوز کے خاص ڈراماز خاص طور پر گھر میں رہنے والی ہاؤس وائفز کے لیے ہیں۔ ان کو گھر میں رہتے ہوئے ایک اچھی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں رہتے رہتے بھی انسان بور ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ کوئی اچھی انٹرٹینمنٹ کا حصہ بنے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ انٹرٹینمنٹ دیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل قدورت ایک سپر ہٹ سیریل ہے۔ قدورت کہانی ہے ایک 8 سالہ بچی میرا کی، جس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور باپ دوسری عورت اور 2 بچوں کو گھر لے آتا ہے۔ میرا سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماں اور بہن بھائی ہیں۔ میرا ذہنی طور پر ان لوگوں کو قبول نہیں کر پاتی، لہٰذا روز نئے اختلافات سامنے آنے لگتے ہیں، جن سے تنگ آ کر میرا کو ہاسٹل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ باپ کا یہ عمل میرا کے دل کی قدورت کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ تعلیم مکمل کر کے جب گھر واپس آتی ہے تو اس کا روپ ہی بدلا ہوتا ہے۔ اس روپ کو دیکھ کر سب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر میرا کے ذہن میں کیا ہے اور وہ کرنا کیا چاہتی ہے، یہی اس سیریل کا تانا بانا ہے۔ اسے تحریر کیا ہے زوہا حسن نے، جبکہ ڈائریکٹر ہیں عابس رضا۔ پیشکش مومنہ درید کی ہے۔ اداکاروں میں شامل ہیں صنم سعید، مومل شیخ، عمران اسلم، دیپک پروانی، انجلین ملک اور ندا جنید خان۔ ڈرامہ سیریل ہلکی سی خلش ایک سپر ہٹ سیریل ہے۔ اس ڈرامے کو آپ لازمی دیکھیے گا۔ ڈرامہ ہم ٹی وی ہی کی پیشکش ہے۔ سیریل کی کہانی وحید صاحب کے گھر میں پیش آنے والے ایک عجیب واقعے کا احوال ہے۔ وحید کی 2 بیٹیاں ہیں، رابعہ اور رانیہ۔ رانیہ بہزاد سے محبت کرتی ہے۔ بہزاد رابعہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجتا ہے، مگر ایک غلط فہمی کی سبب اس کی شادی رابعہ سے طے کر دی جاتی ہے۔ بہزاد اپنی ماں کو سچائی بتانے کی ہمت نہیں کر پاتا، لیکن یہ صورتحال رانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ اپنی ماں کو سب بتا دیتی ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس گھر میں ایک ایسا طوفان آتا ہے جو ان سب کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتا ہے، اور رہ جاتی ہے تو بس ہلکی سی خلش۔ اداکاروں میں شامل ہیں جاوید شیخ، مہرین راحیل، اسراء غزل، مروہ، شہزاد شیخ، روبینہ اشرف اور دیگر۔ ڈرامہ سیریل ببن خالہ کی بیٹیاں۔ ڈرامہ ببن خالہ کی بیٹیاں خاص طور پر گھریلو خواتین کا فیوریٹ سیریل ہے۔ ذہین طاہرہ نے ببن خالہ کا مرکزی کردار ادا کیا ہے، جس کی غیر شادی شدہ 6 بیٹیاں ہیں، اور پھر بنیادی طور پر یہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی کہانی ہے، جہاں ان 6 بیٹیوں کی طرح سے عجیب صورتحال سامنے آتی ہیں۔ ڈرامے کا مرکزی خیال یہی ہے کہ 6 کنواری بیٹیاں گھر بیٹھی ہوں تو گھر کا ماحول بھی عجیب سا ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بابا جانی بھی ہاؤس وائف کو لازمی دیکھنا چاہیے۔ بابا جانی کی کہانی اسفند نامی آدمی کے گرد گھومتی ہے، جو بہت سادہ طبیعت کا مالک ہے۔ اوائل عمری میں والدین کی وفات کے بعد اپنی بہنوں نجیبہ، نائلہ اور نبیلہ کی ذمہ داریاں پورے طریقے سے نبھاتا ہے۔ اسفند کی بڑی بہن نجیبہ ہوشیار، چالاک اور نائلہ درمیانی، اور نبیلہ سب سے چھوٹی اور ننھے لڑکی ہے۔ زندگی کے جھمیلوں میں ایک موڑ پر اس کی ملاقات سعدیہ نامی بڑی عمر کی خاتون سے ہوتی ہے، جس کی خوبصورت اور جوان بیٹی نمرہ بھی ہے۔ اسفند سعدیہ کو پروپوز کرتا ہے اور یہ پیشکش بھی کرتا ہے کہ وہ بطور باپ اس کی بیٹی کی تمام ذمہ داریاں پورے خلوص اور نیت کے ساتھ اٹھانے کو تیار ہے۔ ابتدا میں نمرہ اسفند کو پسند نہیں کرتی، اسے بطور باپ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ اسفند کے خلوص، اخلاق، شفقت اور محبت سے متاثر ہو کر اسے بابا جانی کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ زندگی اسفند کے لیے کبھی آسان نہ رہی۔ اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ اس کے رشتے کو معاشرے نے قبول نہ کیا۔ ڈرامہ سیریل وہ پاگل سی بھی گھریلو خواتین کے لیے اسپیشل ڈرامہ ہے۔ اس سیریل میں ہدایت کار فیصل بخاری ہیں۔ اس کی کہانی سعدیہ اختر نے لکھی ہے۔ ڈرامے میں ہیرا خان یعنی کہ سارہ، بابر علی اور دیگر اداکار بھی شامل ہیں۔ ڈرامے میں ایک عورت دھوکے سے اپنے باس سے شادی کر لیتی ہے، جس کی پہلے ہی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل میں آپ ایک ایسے باپ کی کہانی بھی دیکھیں گے جو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور بڑی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کی سیکرٹری، جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور نوجوان ہوتی ہے، اپنے ادھیڑ عمر باس کو سیڑھی کے طور پر استعمال کر کے امیر ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کسی نہ کسی طرح اس سے نکاح کر کے اس کے گھر میں مالکن بن کر جا بیٹھتی ہے۔ ڈرامہ سیریل جال بھی ایک سپر ہٹ سٹوری ہے۔ جال ایک ایسے بدنصیب باپ کی اور اس کی بڑی بیٹی کی کہانی ہے، جن کے ساتھ بے رحم قسمت عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ ہم ٹی وی سے نشر ہونے والے اس ڈرامے کی کہانی 2 دوستوں راشد احمد اور جمیل صدیقی کے خاندانوں کے گرد گھومتی ہے۔ ارشد احمد کا بیٹا ارسل بچپن سے ہی جمیل صدیقی کی بڑی بیٹی عیشا کا گرویدہ ہوتا ہے۔ اس کی قسمت اس وقت کھل جاتی ہے جب اس کا باپ ارسل کے لیے عیشا کا ہاتھ مانگتا ہے
اور جلد ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ارسل کے رویے میں تبدیلی آتی ہے اور وہ عیشا کے مزاج سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ ان رخصتی کے دن اسے طلاق دینے کا بھی فیصلہ کر لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کرم جلی A+ سے دکھایا جانے والا سیریل ہے جس کی کہانی ہے شاندار۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسی بد نصیب لڑکی جو پہلے باپ کے ظلم برداشت کرتی ہے، جسے منحوس سمجھتا ہے، شادی کے بعد خاوند کے ظلم کا شکار ہوتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی بہت اچھی ہے جسے خواتین بھی نہیں مرد بھی پسند کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں معاشرے کی وہ تلخ حقیقت سامنے لائی گئی ہے جسے اکثریت تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہمارے ہاں عورت ظلم کے چکے میں پس رہی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ چندہ ایک غریب دکاندار کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے جو خدائی خدمتگار ہوتا ہے۔ پہلے ہی سین میں چندہ نے چند سماجی برائیوں کو آشکار کیا۔ جس طرح عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی وہ قابل ستائش ہے۔ چندہ کا ان پڑھ باپ بیٹی کو منحوس سمجھتا ہے اور اس بوجھ کو جلد از جلد کندھوں سے اتارنا چاہتا ہے، جبکہ چندہ اس کے باوجود باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل فاسق ایک سپر ہٹ سیریل تھا اور یہ ڈرامہ سیریل بھی ہاؤس وائفز کی پہلی چوائس ہے۔ ڈرامے کی شروعات جب ہوئی تو فاطمہ کا کردار اور مطہر کی پاکیزگی سبھی کو پسند آئی، لیکن چوں ڈرامہ آگے بڑھتا رہا مطہر کے مختلف روپ سامنے آتے رہے، لیکن انیکا اور اس کی والدہ وہ کردار بن کر ابھریں جو شروعات سے منفی لہجے اور گھر توڑنے والی خواتین ثابت ہوئیں۔ اس سب کے باوجود انیکا یعنی کہ سکینہ اور اس کی والدہ سلطانہ یعنی کہ صدف احسن نے جو باکمال اداکاری کی وہ قابل تعریف ہے۔ مطہر نے چونکہ نیک آدمی سے ایک گنہگار آدمی اور پھر ویلن بننے کی کوشش کی جس نے اس ڈرامے کے ربط کو توڑ دیا تھا۔ مطہر نے انیکا کو گلا گھونٹ کر مار دیا تھا جس کے جرم میں اس کو عدالت نے سزائے موت سنائی۔ ڈرامہ آنگن ایک فیملی سسٹم کو ظاہر کرتا ہے۔ آنگن کی کہانی پنجاب کے ایک خاندان پر مبنی ہے۔ اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم، روایات اور آنگن یعنی گھر کی اہمیت کی عکاسی کی گئی ہے۔ ڈرامے کی کہانی گھر کے سربراہ میاں جی زیتون بانو یعنی کہ سمینہ احمد اور ان کے 4 بیٹوں، ان کی شادی شدہ زندگی اور غیر شادی شدہ بیٹی کے گرد گھومتی ہے۔ یہاں ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ لڑکا ڈھونڈنا بھی ایک مشن ہوتا ہے، جس کے بعد گھر میں رہائش پذیر 3 بیٹوں، ان کی زندگی کے مسائل اور چوتھے بیٹے کی بیرون ملک سے آمد اور بٹوارے کے مطالبے پر تکلیف، ہر موڑ ہی بہت اعلیٰ تھا۔ ڈرامے کا اختتام بڑے بیٹے کے انتقال پر ہوا جو کہ گھر بیچنے کا صدمہ نہیں سہ سکے۔ ڈرامہ میرے ہمنشیں سپر ہٹ سیریل میرے ہمنشیں خاص طور پر گھر میں رہنے والی خواتین کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ میرے ہمنشیں کی کہانی پاکستان کے پہاڑی علاقوں سے آنے والے قدامت پسند اور روایتی خاندان کی لڑکی خجستہ کے گرد گھومتی ہے جسے جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ وہ بچپن میں ہی گردوں کی خرابی کی وجہ سے اپنی والدہ کو کھو دیتی ہے اور ڈاکٹر بن کر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو معالج اور صحت عامہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار اداکارہ ہبہ بخاری نے نبھایا۔ میرے ہمنشیں بلا شبہ ان چند ڈراماز میں سے ایک ہے جو ناظرین کی یادداشت میں ایک طویل عرصے تک یاد رہے گا۔ اس ڈرامہ سیریل کو دل چھو جانے والی مختلف کہانیوں اور کرداروں کی وجہ سے، خاص طور پر ہبہ بخاری کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے ڈرامے میں ایک یادگار رول پلے کیا تھا۔ آپ کو ان ڈراماز میں سے کون سا سین، کون سا ڈرامہ، کون سا کیریکٹر اور کون سے ہیرو ہیروئن اچھے لگے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔